لیکن پہلے آپ اپنی تعلیمی کیریئر کے بارے میں بتائیے کہ کیسا رہا اسکول کالج، کیا ماحول تھا، اساتذہ کیسے تھے، کیسے وہ سارا بتائیے. صحیح، شکریہ عباسی صاحب ونس اگین. ایکچولی آج کل کی تعلیم تو ذرا کافی چینج ہو چکی ہے. جس زمانے میں ایڈمٹ ہوا تھا تو وہ تو 85 86 84 کی بات ہے. تو ساری جو میں نے پہلے جو ہم ایڈمٹ کیا میرے والد صاحب، کیونکہ وہ خود میں ہی پولیس کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رہے، فورسز سے، تو ان کا یہی تھا کہ ہمارے بچے بھی ڈسپلن ہو کے کسی بھی تعلیمی ادارے سے نکلیں. تو مجھے PAF رسال پور میں ایڈمٹ کیا گیا، جو پاکستان ایئر فورس کی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے. تو وہاں پہ مجھے کلاس پریپ سے ایڈمٹ کیا اور FSC تک میں ادھر ہی رہا. یعنی بڑا ڈسپلن ماحول ہوگا. بہت ڈسپلن. ہاسٹل میں رہتے تھے؟ نہیں، آنا جانا ہی ہوتا تھا. اس میں تھا ہاسٹل کا بھی، لیکن ہم کیونکہ گھر قریب تھا، خاص ہی تھا، تو وہ آنا جانا. اور مجھے پھر جو کنوینس بھی کا انتظام کیا گیا والد صاحب نے، تو وہ PR پنجاب ریجمنٹ سینٹر، اگر آپ نام سنا ہے، جس کو سب سے زیادہ نشان حیدر بھی ملے ہیں، تو ان کی بس سروس تھی. ان کی جو آرمی کی بس تھی، انہی پہ میں جاتا تھا. یہ PA پریپ سے لے کے نرسری سے لے کے FSC تک یہی موڈ آف اپرینڈس میرا رہا. تو جہاں تک ڈسپلن کی بات ہے، تو ڈسپلن تو اتنا تھا کہ جو میں نے، یہ تو آپ کو پتہ ہے میں حج سے ابھی آیا ہوں کر کے ہوں، تو آپ کو جو بال نظر آ رہے، لیکن تقریباً یہی بال تھے وہاں پہ. اس سے آپ زیادہ بال نہیں رکھ سکتے تھے. آپ کو اگر بال زیادہ آ گئے ہوتے تھے تو ہمارے ٹیچر تھے سر سمد صاحب اور میڈم فوزیہ صاحبہ، تو وہ آ کے جس طرح بچوں کی نہیں ہے اس سے آپ کر کے نا، جس طرح لڑکیوں کے لیے آپ وہ پونی بنا دیتے تھے. تو وہ، اور پھر کلاس کے سامنے بھی نہیں، اسمبلی کے سامنے سب کو، بچے کو کھڑے کر دیتے. اور وہ بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کسی بھی بچے کے لیے کہ میں لڑکی بن گیا ہوں نا. تو یہ جو میرے بال آپ کو ابھی نظر آ رہے ہیں نا، یہ ہم PAF سالپور میں یہی سائز تھی. وقت کی پابندی تو اتنی تھی. اچھا نا، وہاں پہ آج کل تو اسکولوں کالجوں میں کانسیپٹ آ گیا ہے کہ آپ بچے کو سزا نہیں دیتے، آپ ان کے پیرنٹس کو سزا دیتے ہیں. مطلب آپ نا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو جرمانہ کر دیا اپنی جیبیں میں. اس وقت یہ نہیں کانسیپٹ تھا. اس وقت بچے پہ فوکس نہیں، تشدد بھی فزیکل وہ بھی نہیں تھا، لیکن جو سوشل پریشرز ہوتے ہیں وہ ہوتے تھے، جس طرح پونی بنا دی. اچھا، دوسرا ماشاءاللہ ہمارا جو دور بھی بڑا اچھا تھا کہ نرسری سے لے کے FSC تک ہمارا کوئی ایجوکیشن تھا. اور ایک ہی کلاس میں لڑکے لڑکیاں ہوتے تھے، اور ایک ہی بس میں لڑکے. لیکن میں آپ بتا دوں کہ کسی کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جو لڑکیوں کے وہ ہیں، یا کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی کہ یہ ایسا کچھ مسئلہ ہوا ہو یا کسی امبیرسمنٹ والی کوئی، بلکہ ہم اس کو ایسا ہمیں لگتا تھا کہ ہم سارے لڑکے ہیں، اور لڑکیوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہم سارے لڑکیاں ہیں. اتنا زبردست کلچر تھا ہمارا. تو ایون اس زمانے میں 5th 6th 7th کی بات کروں کہ جو بچہ شرارت کرتا تھا، جب ٹیچر غصے ہوتی تھی تو اس کو اٹھا کے لڑکی کے ساتھ بٹھا دیتے تھے. اچھا، اس کا سارا دن بیچارے شرمندگی میں گزرتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، اور اس کے دوست اس پہ ہنستے تھے. آج کل تو ماحول بدل گیا، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی. اور پھر ہر لڑکے کی کوشش ہوتی کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کیونکہ دو بڑی سخت سزائیں ہوتی تھی، ایک کسی لڑکی کے ساتھ بٹھانا اور دوسرا پونی کرنا. اور وہ سوشل پریشر کی وجہ سے بہت ڈسپلن تھا ہمارا اسکول. تقریباً جو فیڈرل بورڈ کے ساتھ ہم تھے، وہاں پہ KP میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر پشاور بورڈ سے ملحق، ہم واحد تھے جو ہم فیڈرل اسلام آباد بورڈ سے منسلک تھے. تقریباً ہر سال ہمارے لڑکے ٹاپ کرتے تھے. اور ابھی بھی جب میں تو بینکنگ سیکٹر میں آیا تو میرے ابھی بھی کافی دوست جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایئر فورس میں، ملٹری میں، نیوی میں بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں. یہ بتائیے منصور صاحب، اس زمانے میں جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بچوں کی کردار سازی پہ بڑا زور دیا جاتا تھا. جی بالکل. تو کیا وہاں پہ نماز روزے کی بھی بات ہوتی تھی کہ؟ جی بالکل. نماز روزے کی جو اسلامیات کا پیریڈ ہوتا تھا، ٹاپ کے پروفیسر ہوتے تھے وہ. اچھا، اور اسلامیات کے پیریڈ تو اسپیسیفک اسلام ہے نا. میں آپ کی بات کرتا ہوں اردو کا، جو ہمارے کلاس ہوتے تھے انگلش کے، تو وہ پھر کردار، جھوٹ نہ بولنا، ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا، بہت زیادہ ریسٹرکشن. یعنی میں اس دور کو یاد کرتا ہوں
تو وہ بڑا زبردست تھا، مطلب کردار سازی کے لحاظ سے بچے کی. اور ہمیں مطلب پھر تو باہر میں جب ہم دنیا میں آئے عملی زندگی میں پھر ہمیں پتہ چلا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اس وقت تک ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو کہتے تھے کہ ہر کوئی بندہ جو بات کرتا ہے وہ سچ ہی بولتا ہے، جھوٹ تو بول نہیں سکتے نا. مطلب ہم آئے ہوتے تھے تو جب کہتے نیند آ رہی تو ہم کہتے تھے کہ ہمیں کل رات نیند نہیں کی، تو ہمیں کلاس میں نیند. تو وہ کردار سازی اور جو سزائیں بھی ہوتی تھی وہ مورل سزائیں ہوتی تھی اور اسٹوڈنٹ اسپیسیفک ہوتی تھی. یہ نہیں کہ والدین کو بلا لیں ان سے نا 10,000 روپے ان کی جیب سے، ہاں، اور 10,000 روپے والدین سے کاٹ لیں، یہ چیزیں نہیں تھی. بالکل. یہ جو اب پرائیویٹ اسکول کھل گئے ہیں گلیوں میں محلوں میں سب کچھ، وہاں آپ جس اسکول سے آپ پڑھے، مجھے بھی اپنا بچپن یاد آ رہا ہے. جی جی. کہ صبح جب اسمبلی ہوتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی. بالکل بالکل. اور اس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی شو بھی ہوتا تھا، بچوں کو فزیکل ٹریننگ بھی دی جاتی تھی اس میں. اب یہ ہے کہ گراؤنڈز بھی نہیں ہیں. تو آپ کے زمانے میں وہاں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، جیسے ڈیبیٹس تھی، ڈیکلیمیشن، وہ جو تھے بیت بازی کے مقابلے تھے تقریروں کے، تو وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کے زمانے میں کیسا ماحول تھا؟ وہ بالکل ایسے تھے جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ تقریباً 2-3 مہینے بعد اسپیکنگ ڈیبیٹس ہوتی تھی. اچھا. اسپورٹس کے تو اپنے ہی مقابلے ہوتے تھے، لیکن جو اندر کے اندر ہال کے اندر جو ڈیبیٹس تھے، ٹیبلو ہو گئے، ڈرامے ہو گئے، ہر چیز ہوتی تھی. اور پھر ہمارا یہ تھا کیونکہ پی اے ایف کا ایک چین ہے سارے پاکستان میں، کراچی میں بھی پی اے ایف ہے، راول پنڈی میں بھی ہے، پشاور میں بھی ہے، سرگودے کا بھی پی ایف جو سب سے ٹاپ کا ہے وہ بھی. پھر ان سارے چین کا آپس میں مقابلے ہوتے تھے اور اس میں جا کے اسٹوڈنٹ تقریر میں باقی جو ایکسٹرا کولر ایکٹیویٹی اس میں حصہ لیتے تھے. اور اس سے وہ، اور دوسرا آپ نے جو بڑی اچھی بات کی کہ آپ نے کہا آج کل جو ہے وہ گلی محلوں میں اسکول کھل گئے. ان اسکولوں میں اور ان اسکولوں میں فرق صرف یہ تھا کہ ان کا جو آبجیکٹو تھا وہ بزنس نہیں تھا. وہ ان کا آبجیکٹو تھا کہ ہم بچوں کی نشر و نما کریں اور اس کے ساتھ اگر پیسے آ گئے تو ویل اینڈ گڈ. آج کا جو آبجیکٹو ہے وہ پیسے ہیں کہ ہم نے بزنس ماڈل کو لے کر، میں اس پہ اکثر نا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر پہ گئے تو انہوں نے کہا، گھر نیا تعمیر تھا، تو روشن دان کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس لیے بنا ہے؟ وہ تو ظاہر ہے پتہ ہے کہ وہ ہوا کے لیے. تو صحابی نے بھی کہا کہ تاکہ اس پہ تازہ ہوا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور فرمایا کہ اگر آپ اس نیت سے بناتے کہ مجھے صبح کی اذان کی آواز آتی تو آپ کو ثواب بھی ملتا اور تازہ ہوا تو آنی تھی، آپ کو تازہ ہوا بھی ملتی. تو میں خیر وہ تو بہت بڑی اگزامپل ہے جو میں نے کوٹ کی ہے. تو میں اسکولوں کے کہ ان کا یہ تھا کہ ہم بچوں کی نشو نما کریں، تو پیسے تو آنے بھی تھے نا، وہ تو والدین تو فیس ہم بھی دیتے تھے، سب بھی دیتے، لیکن آبجیکٹو اس کا یہ تھا کہ ہم بچوں کی نشو نما کریں. منصور صاحب یہ فرمائیے کہ کھیلوں کے مقابلے بھی ہوتے تھے؟ جی جی، بچوں کی فزیکل ٹریننگ، بالکل. وہ اس کے بارے میں بتائیں. آپ خود بھی میں خود بھی کرکٹ میں حصہ لیتا تھا. اور میں جو تھا، اب تو خیر ٹائم ہو گیا، ابھی بھی کبھی کبھی کھیلے. تو میں ایک آل راؤنڈر ٹائپ تھا، مطلب فاسٹ بالنگ بھی کرتا تھا اور بیٹنگ میں مجھے اس وقت بھجواتے تھے جب بیٹنگ میں اس وقت بھجواتے تھے نا جب وہ 20 رنز پہ 60 چاہیے ہوتے تھے، تو وہ مجھے پھر بیٹنگ کے لیے بھجواتے تھے. تو وہ بیٹنگ تو وہ اس طرح کا تھا کہ وہ جب کوئی ہوتی تھی زیادہ اسٹرائک ریٹ چاہیے ہوتے تھے تو وہ میں کرتا تھا. تو وہ کرکٹ تو ہم نے بہت کھیلی ہے. اور کرکٹ جو ہم نے کھیلی ہے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ابھی ہم معمولی گرمی لگ جائے، پنکھا بند ہو جائے، جون جولائی کی جو گرمی ہوتی تھی اور ہم 1-2 بجے، کیونکہ وہ بریک ہوتی تھی 1-2 بجے یا چھٹی کے بعد ہم شروع ہوتے تھے، اس گرمی میں ہم کرکٹ کھیلتے تھے. آج کل تو بچے نا زیادہ تر ویڈیو گیمز جو انڈور ہے کمروں کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں. مجھے ابھی بھی میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا اللہ نے کیا اسٹیمنا دیا تھا اور ہمیں فیل تک نہیں ہوتا تھا کہ اتنی گرمی میں ہم کھیل رہے ہیں، نہ پیاس نہ بو، اور وہ ماشاءاللہ کھیلتے. اس میں سے بڑے اچھے ہمارے پھر آگے پلیئر بھی کوئی گئے جو پروونشل لیول پہ بھی کھیلا، نیشنل ٹیم میں تو کوئی نہیں گئے. تو آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ ایم بی اے کیا غالباً. جی جی، وہ ذرا بتائیے کیا کیا پھر آپ جب عملی زندگی میں کہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ ایف ایس سی وغیرہ تو میں نے پھر جا کے پی ایف رسال پور سے ہی کیا، جس طرح میں نے آپ کو، کیونکہ وہ گریجویٹ کالج تھا. اس کے بعد ایم بی اے میں نے جا کے انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ اسٹڈی پشاور یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے میں نے کیا. اور ایم بی اے فائنانس میں کیا. فائنانس میں میجر جو اکاؤنٹنگ کے ہوتے ہیں اور فائنینشیل مینجمنٹ کے سبجیکٹس ہوتے
وہاں پہ کیا. وہاں سے جیسی تعلیم مکمل ہوئی تو پھر میں نے بینک الفلاح جوائن کیا. تو بینک الفلاح میں ڈپازٹ موبلائزیشن بزنس لا کے آبجیکٹیوز تھے. تو وہاں پہ 1 سال کام کیا. پرفارمنس میری اچھی تھی ماشاء اللہ. کرم ہے اس ذات کا. انسان تو کچھ نہیں ہوتا, اللہ کا کرم ہی ہوتا ہے. تو وہ نارتھ میں واز دا ٹاپ گائے. مجھے پھر جا کے وہ اسناد ابھی بھی پڑھی ہیں میرے پاس. تو مجھے پھر ایوارڈز بھی ملے اس کے کہ میں نے اچیو کیا. پھر میں نے اسٹیٹ بینک کا ایگزام ہوتا ہے سباٹس, وہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح آپ سول سروس میں CSS ہوتا ہے تو اسٹیٹ بینک کا سباٹس کا ہوتا ہے. اس میں 15-20 ہزار لوگ آتے ہیں, شرکت کرتے ہیں, اور اس میں سے فائنل سلیکشن 80-90 کی ہوتی ہے. ٹیسٹ ہوتا ہے, پھر انٹرویوز ہوتے ہیں, سائیکالوجی ٹیسٹ ہوتی ہے. وہ میں نے کلیئر کیا. میں نے جب کلیئر کی تو میرے جو ہیڈ تھے مرزا نعیم بیگ صاحب الفلاح والے, BCCI اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایکس BCCI تھے. انہوں نے BCCI میں کام, انہوں نے آغا حسن عابدی کے ساتھ انہوں نے ڈائریکٹ کام کیا. انہوں نے پھر مجھے بلایا اور کہہ رہے یار آپ تو اسٹیٹ بینک جا رہے ہیں, یہ تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں نے کہا نہیں سر میرا کیریئر ہے, میں نے جاننا ہے. وہ تقریباً آدھا کہ 45. وہ کہتے ابھی تو نہیں, لیکن اگر میرے ساتھ رہو گے تو ابھی تو نہیں, لیکن 5 سال بعد آپ کی اسٹیٹ بینک میں جو سیلری ہوگی وہ یہاں پہ وہ 5 ٹائم ہوگی. تو وہ خیر میں نے کہا سر تھینک یو آپ کی پھر ملاقات. اب وہ فوت بھی ہو چکے ہیں سنا. تو پھر میں گیا اسٹیٹ بینک, اور وہاں پہ پھر میں نے ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر جوائن کیا اسٹیٹ بینک کو. تو ابھی پھر میں انسپیکٹنگ وہاں پہ آڈٹ کرتے تھے. تو میں نے تقریباً 12-13 بینکوں کا آڈٹ کیا, جس میں حبیب بینک شامل ہے, جس میں بینک آف خیبر شامل ہے, جس میں HDFC ہوتا وہ شامل ہے, سعودی پاک بینک. تو کافی بینکوں کے آڈٹس کیے ہیں وہاں پہ. تو ان پہ چیپٹرلی ان کی جو آبزرویشنس تھی, آڈٹ تھی. تو وہ بینکس جو ہیں, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ جو ہم نے جوائننگ لی تھی اس سے 4-5 سال سے ڈاکٹر یعقوب صاحب گورنر ہوا کرتے تھے, انہوں نے ٹرانسفارم کیا. پہلے ہم سے یہی قصے سنتے تھے اسٹیٹ بینک کے کہ جب آڈٹ کرنے جاتے تھے تو وہی کھابے چل رہے ہوتے تھے, بینک والوں نے کھانا لے آیا, انہوں نے گفٹس لیے, بہت کرتے تھے. اب وہ پھر ہمارے دور میں وہ چیز ختم ہو گئی. ایون ہمیں یہ انسٹرکشن تھی کہ آپ نے سارا دن میں 1 کپ چائے پینی ہے بس, بینک سے اور کچھ نہیں. اور ایون جب ہم کسی اڈے بھی جاتے تھے آپ کی بس اسٹاپ پہ تو ہم بینک کی گاڑی یوز نہیں کرتے تھے, ہم ٹیکسی. تو وہ ہماری وہ چیزیں, یہ میں کہتا ہوں اگر حکومت یا کوئی انسٹیٹیوشن چاہے کہ میں نے چینج ہونا ہے تو اسٹیٹ بینک از دا لیڈنگ ایگزامپل. کیونکہ اسٹیٹ بینک میں وہ ساری چیزیں جو پرانے ارلی 90s یا 2000 اس سے بھی پہلے کے جو چیزیں ہوتی تھی, جو پرانے انسپیکٹر ہوتے تھے جو کس سے سنا, وہ چیزیں مکمل ختم ہو گئی. برانچ والے بھی میرٹ پہ آ کے ہم سے کانٹیسٹ کرتے تھے اگر کوئی غلطی ہوتی, اگر نہیں ہوتی تھی تو کانٹیسٹ نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ چیز تو ویسے بھی نہیں ہٹنی, نہ ہم کوئی کچھ کر سکتے ہیں نہیں. اور جو آپ لکھ دیتے تھے, آپ اپنی رپورٹ میں لکھ دیتے, تو اس کو ڈائریکٹر تو سب سے بڑے افسر ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک کے, گورنر بھی چینج نہیں کر سکتا. بڑی بات ہے. جب آپ نے ایک دفعہ لکھ دیا وہاں پہ تو گورنر بھی چینج نہیں کر سکتا. ہم نے تو یہ دیکھا, میں خود بھی سرکاری اداروں میں رہا ہوں, کہ جب آڈیٹرز آتے تھے تو اتنی ان کی خاطر مدارات, ان کو گاڑیاں, ان کو PC سے کھانے بن کے آ رہے ہیں, اور وہ اپنے جونیئر ساتھ لے آتے تھے اور وہ ان سے کہتے تھے یار 2-4 آڈٹ پیرا لگا دو, باقی سارے کلیئر کر دو. وہ سارے ووچر دیکھ دے گا, مورے شورے لگا کے کہتے جی ایک پیسے کی کرپشن ہے, اور وائٹ کالر کرائم تو بہت زیادہ. اچھا آپ یہ بتائیے, ایک بڑا آپ نے ایگزام پاس کیا تھا جو کافی ایک مشکل تھا, اس کی ذرا ڈیٹیل بتائیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کے کریڈینشیل دیکھتے ہیں نا کہ آپ کوالیفائی کرتے بھی ہیں کہ نہیں. تو اگر آپ MBA ہیں یا M.Com ہے, جو کامرس سے ریلیٹڈ آپ نے ڈگری کی ہے, تو پھر جا کے آپ کی وہاں پہ کاغذات کی اسکروٹنی ہوتی ہے. کیا ایگزام تھا اس کے بتائیے. تو اچھا اس کے بعد پھر آپ کو بلاتے ہیں ایگزام کے لیے ٹیسٹ. تو اس میں زیادہ تر کرنٹ افیئر, اکانومی اور بزنس اور فائنانس, اس پہ زیادہ سوال ہوتے ہیں. اور آپ نے نا اس میں سے 100 میں سے 70% نمبر لینے, 70%. اس امتحان کا کیا نام ہوتا ہے؟ سباٹس, SBOTs. یہ ایگزام یہ ڈاکٹر یعقوب صاحب نے اسپیشل بیج آفیسر ٹریننگ, اور یہ ڈاکٹر یعقوب صاحب کا ہی ویژن تھا, یہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا. کتنے بندے اپیئر ہوئے تھے آپ کی دفعہ؟ یہ کوئی 15-20 ہزار. 15-20 ہاں. اس میں سے کتنے 80 سلیکٹ ہوئے تھے. 80. اچھا 80. اوکے. ہاں اتنا ٹف, بہت ٹف ہوتا ہے اس میں سے. ایون جب میں ٹیسٹ میں بیٹھا تھا
اور میں ایگزام دے رہا تھا تو میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کا گولڈ میڈلسٹ دیکھا تھا کہ وہ بھی ایگزام دے آپ کے ساتھ، لیکن وہ پھر نہیں تھا، آخر فیل ہو گیا، وہ فیل ہو گیا. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہے بالکل، اور دوسرا یہ کہ اس ایگزام کی شفافیت بھی ہے کہ گولڈ میڈلسٹ آ کے وہ فیل ہو گئے اس ایگزام میں، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا تھا، وہ بیٹھے تھے، پھر وہ انٹرویو اور اس میں نظر نہیں آئے آخر میں. اور پھر اس میں نا سائیکالوجی ایگزام تو آپ ریٹرن کر لیتے، پھر ایک گروپ ڈسکشن ہوتی ہے، تو وہ 5-6 لڑکوں کو بٹھاتے ہیں آپس میں، اور وہاں پہ ایک جو اسٹیٹ بینک کے جو آفیشلس ہوتے ہیں، ہائی اپس، وہ نوٹ کرتے ہیں کہ کوئی اس طرح تو ان کے ذہن میں یا سائیکلوجیکل میں کوئی ایشو تو نہیں ہے کہ یہ ڈسکشن سے وہ نوٹ کرتے ہیں. تو وہ ڈسکشن مجھے آج بھی یاد ہے، بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوتی ہے، کیونکہ اکانومی پہ ڈسکشن تھی. تو جو میرے اپوزٹ صاحب تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو مسئلہ ہے غربت کا وہ آبادی ہے، یعنی اگر آبادی آپ کی بڑھتی ہے تو وہ پھر ہے. تو میرا شروع سے ماننا یہ تھا کہ نہیں، آپ کا مسئلہ آبادی نہیں ہے، کسی مسئلہ آبادی ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے تھے نہیں آبادی، میں نے کہا مین مسئلہ آپ کی اسکل سیٹ ہے اور آپ کی انویسٹمنٹ ہے. تو وہ کہتے نہیں آبادی کی وجہ سے. تو میں نے کہا اگر آبادی مسئلہ ہوتا تو تنزانیہ، یوگنڈا ترقی یافتہ ہوتے جہاں 100 میل بعد ایک انسان نظر آتا، اور چین سب سے زیادہ غریب ہوتا دنیا میں، جہاں پہ 1.5 ارب لوگ رہتے. انڈیا اب ایمرجنگ پاور جو ہے انڈیائی، تو آبادی کا تو آپ کا دیکھیں نا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، اگر آبادی ہوتا تو بلوچستان سب سے زیادہ امیر صوبہ ہوتا، بالکل دیکھیں وہاں تو آبادی نہیں ہے، اور پنجاب سب سے زیادہ غریب ہوتا. لیکن ادھر بھی ایسا نہیں ہے، ادھر بھی پنجاب پراسپرس ہے اور سندھ بلوچستان غریب ہے. تو یہ ایکچولی جو آپ کا جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سکل سیٹ کیا ہے، وہ ہے. اگر وہ آپ کی سکل سیٹ نہیں ہے ان کے پاس تو وہ آپ کے لیے پھر لائبلٹی ہے. تو پھر آپ بتائیے افریدی صاحب کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وسائل کی اور اختیارات کی غیر منصفانہ تقسیم ہے؟ ایک جو ایس ایچ او ہوتا ہے اس کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی شریف آدمی کی پگڑی اچھال سکتا ہے، اور کوئی قانون کی پاسداری، رول آف لا نہیں ہے. پھر یہ کہ جو جن لوگوں کو بہت بڑی بڑی زمینیں الاٹ ہوئیں، اگر آپ ان کی تاریخ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ لوگ تھے جب تحریک مجاہدین چل رہی تھی تو ان کے آباء و اجداد نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، اور یہ جنہوں نے جتنے شہید ہوئے لوگ انہی نے اس کی مخبری کی، سارا کچھ کیا. تو یہ جو زمین کا بٹوارہ ہے اور جو وسائل کا بٹوارہ ہے وہ بڑا غیر منصفانہ. اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بیوروکریٹس ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، جو مراد یافتہ طبقہ ہے، وہ بھی ایک بڑا ایک المیہ ہے اس میں. مطلب کس طرح یہ ٹھیک ہوگا؟ اچھا، آپ نے جو زمین کا کہا بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے اور بہت ویلڈ ہے، کیونکہ یہ جو زمیندار ہیں، بڑے جاگیردار ہیں، اس کی وجہ سے پاکستان رکا ہوا ہے. اور کیونکہ یہ اسمبلیوں میں بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریسی بھی ان کے انڈر ہے. اور یہ اس کا ڈیلما اگر ہم پیچھے جائیں تو دیکھیں نا، جب پارٹیشن ہو گئی تو وہاں تو نہرو نے لینڈ ریفارمز کر دیے. آپ ہندوستان میں نا 30 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتے. ہاں، وہ تو 48 میں کر دی، 48 میں. اور آپ دیکھیں نا، وہ ایک جو ان کے بڑے سٹار تھے امیتابھ بچن، انہوں نے زمین لی تھی، اور ان کے پاس گورنمنٹ ایجنسیاں پڑ گئی کہ آپ تو کسان ہیں نہیں، اگر آپ نے زمین لے بھی لی تو آپ جا کے خود جا کے وہاں پہ جا کے ہل چلائیں گے اور زمینداری کریں گے. تو اب وہ ان کے دوسرے سٹار ہیں دھرمیندر، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی فلم، انہوں نے بھی لیا ایک فارم. وہ دکھانے کے لیے روز جاتے ہیں بیچارے، بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کاشت کرتے ہیں، کبھی ٹریکٹر چلاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ آئی ایم فارمر. تو اس طرح کی کمانی. اب یہ اس سے کیا نقصان ہوا پاکستان؟ اچھا، یہ جو بڑے زمیندار، جیسے آپ نے ہسٹری کا بتایا، بڑا صحیح کہا آپ نے کہ وہ مل گئے انگریزوں سے اور پھر زمین کے بٹوارے ہوئے. پھر انہوں نے پارٹیشن میں ایک بڑا ترپ کا پتہ چلا. پنجاب میں سب سے بڑی پارٹی تھی یونینسٹ پارٹی. یونینسٹ پارٹی میں یہ سارے جمع ہو گئے. اور پھر جس طرح یہ ہمارے پچھلے خان صاحب کہہ نہیں رہے کہ میں بڑا مجبور ہوں، مجھے انہوں نے مجبور کیا، مجھے مافیا نے مجبور کیا. تو جناح صاحب کو بھی اس وقت کے مافیا نے مجبور کیا، اور انہوں نے جناح صاحب سے ہاتھ ملایا اور وہ کانگریس میں نہیں گئی. اور اسی بنیاد پہ پنجاب میں انہوں نے ووٹ بھی پھر ملا یونینسٹ پارٹیوں کو کہ یہ سارے وڈیرے سارے ایون تو جو وہاں سے مائیگریٹڈ تھے، جو ہندوستان سے مائیگریٹڈ ہو گئے، اگر وہاں پہ ان کی 1 ایکڑ زمین تھی تو یہاں 10 ایکڑ کی انہوں نے کلیم ڈالے. اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی میں مثال کے طور پر کلیم کر رہے. تو جب بیچارہ جو گاؤں والا ہے
اس مینی آپ دیکھیں کہ آپ بڑے بڑے شہر دیکھ لیں 80% ان کا وہ شہر ہوتا ہے، زمین بھی ان کی ہوتی ہے اور شہر بھی ان کا ہوتا ہے. تو جو نیچے جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ تو ووٹ بھی اس نے اس کی مرضی سے دینا ہے، اسے کچھ نہیں ملتا، اسے کچھ نہیں ملتا. ملنا، نہ یہ وہاں اسکول بننے دیتے ہیں، نہ کالج بننے دیتے ہیں، نہ ہسپتال بننے دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے بچے پڑھ گئے تو کل یہ ہمارے برابر اب دیکھیں جو کتنا بڑا المیہ ہے. جو ڈیٹا آیا ہے، جو ہندوستان کا ڈیٹا میں نے دیکھا تو وہ کہہ رہے تھے جن کی 50 ایکڑ سے زمین ہے نا ان کے پاس 1% لینڈ ہے. 50 ایکڑ زمین والوں کو ہندوستان میں 1% ایگریکلچر لینڈ ہے. پاکستان میں یہ چیز الٹی ہے، جو 50 ایکڑ سے والوں کے پاس پاکستان کی 80% لینڈ ہے. یہ دیکھیں نا 80% لینڈ، اور 50% کسان جو ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے پاس زمین ہی نہیں ہے. بالکل، یعنی 50% فارمر آپ کے بغیر زمین کے ہیں، تو باقی 50% لینڈ اونر ہے، اور اس 50% میں بھی 80% جو ہیں وہ 50 ایکڑ سے زیادہ زمین رکھنے والے. تو وہ جو زمیندار جاتا ہے نہیں اپنی زمین پہ، تو آپ کی ایونچولی یہی نقصان ہوتا ہے نا کہ پھر پروڈکشن نہیں ہوتی. جو خود کسان اپنی زمین، آپ کی ایک چیز اپنی ہے یا میری کوئی چیز اپنی، میں اپنی گاڑی ہے میں اس کی دوسری کا خیال کروں گا، اور جب میں نے ٹھیکے پہ لی ہوئی ہوں یا میں پاس زمین نہیں ہے میں اپنی اتنا ہی کروں گا کہ میری گزر بسر ہو سکے. بہت شکریہ منصور صاحب، آپ نے بڑی اچھی خوبصورت گفتگو کی. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین اور سامعین کو پسند آئے گی. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.